والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. قال صدقت. یہ بات چل رہی تھی ایمانیات. آنے والا شخص سوال کر رہا ہے ایمان کیا ہے. اللہ کے نبی ایمانیات گناتے ہیں کہ یہ چیزیں سب ایمانیات ہیں. پھر عرض کیا تھا کہ ایمان کی ایک کمیت ہے، مقدار، کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک چیز ایمان کی کیفیت ہے کہ ایمان کا نور، ایمان کی طاقت، ایمان کی صحت، ایمان کی طاقت، ایمان کی صحت، ایمان کا نور. مقدار تو ایمانیات کی نہیں بڑھتی اور نہیں گھٹتی، لیکن یہ ایمان کا نور نیکیوں سے بڑھتا ہے، تقوی سے بڑھتا ہے. یہ ایمان کی کیفیت نیکی سے بڑھتی ہے، اس کا نور نیکیوں سے بڑھتا ہے، تقوی سے بڑھتا ہے. یہ نور بڑھتا ہے، یہ کیفیت بڑھیا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کچھ ظاہری آثار بتلائے ہیں، ظاہری اثرات، ثمرات، آثار، جسے دیکھ کر آدمی پہچان سکتا ہے کہ اس کی ایمان کی نور کس سطح کی ہے، ایمان کی نور کس سطح کی ہے، اور اس کا ایمان کی کیفیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا. یعنی اس کا اسلام سے تعلق، ایمان سے تعلق موروثی نہ ہو، محض عقلی نہ ہو، اور محض وقتی نہ ہو، اور محض نمائشی نہ ہو، بلکہ اس کا دل مسلمان ہو گیا اور دل سے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، دین کو اپنی زندگی کا دستور مانتا ہے کہ ہاں یہی ایک چیز ہے جو میری زندگی میں مجھے کامیاب کر سکتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہے. جس نے اس بات کو دل سے مان لیا اس کو ایمان کی حلاوت، اسے ایمان کا مزہ ملے گا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک نشانی بتائی ہے، اور یہ محسوس انداز کی نشانی بتائی ہے. جیسے آدمی کا ذائقہ زبان کا درست ہو تو اسے چیزوں کے ذائقے محسوس ہوتے ہیں، قورمے کے، بریانی کے، آئس کریم کے، دودھ کے. زبان کا ذائقہ ٹھیک ہے. اسی طرح جب آدمی کا ایمان صحت مند اور اس کا ذائقہ ٹھیک ہو تو اسے نیکیوں کے ذائقہ اور حلاوت بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں اگر یرقان ہو جائے، پیلیا ہو جائے، نزلہ سخت ہو، طبیعت بگڑی ہوئی ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اور بس اوقات میٹھی چیز بھی پھیکی لگنے لگتی ہے، اور بس اوقات بہت ساری چیزوں کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا، کھایا نہیں کا مزہ ہی نہیں آتا. تو کہا جاتا ہے اس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، اس کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے بیماری کی وجہ سے. اسی طرح میرا عزیزو، جب ایمان کو بیماری لگ جائے گناہوں کی، اس کا ذائقہ بھی جاتا رہتا ہے، پھر نیکیوں کا ذائقہ اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی. جب ایمان کو بیماری لگ جائے گناہوں کی، پھر اسے نیکیوں کی حلاوت اور ذائقہ محسوس نہیں ہوتا.
نماز پڑھی نہ پڑھی، تلاوت کی نہ کی، تو وہ حلاوت نہیں محسوس ہوتی، مزہ محسوس نہیں ہوتا، وہ چھن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو نا اللہ کیسا ہے، میں اتنا گناہ بھی کرتا ہوں اللہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوگا جو گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کہا اس سے کہو کیا ہم نے تمہیں عبادات کی حلاوت سے محروم نہیں کر دیا؟ یہ کتنا بڑی سزا ہے، عبادات کی حلاوت سے محروم نہیں کر دیا، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو جب ایمان کو گناہوں کی بیماری لگتی ہے تو عبادات کی حلاوت چلی جاتی ہے، ہاں، اور اس کا پھر ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، بوجھ سمجھ کے کرتا ہے۔ اور ایک جو ذوق اور شوق اور دل کی چاہت ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا اپنی ایک حلاوت اور ذائقہ ہے، ایمان کا اپنا ایک مزہ ہے جب وہ صحت مند ہو۔ دہلی میں حکماء اطباء بڑے مشہور تھے، یہاں تک کہ لقمان حکیم اجمل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نبض عورتوں کے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ باہر عورتیں بیٹھ کر اگر اپنی کلائی پر دھاگا باندھ کے دے دیتی تو دھاگا ہاتھ لگا کر وہ مرض کی تشخیص کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے مذاق کیا اور امتحان لینا چاہا، اس نے بکری کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ دی، آگے دھاگا بھیج دیا، کہا اسے چارہ پورا نہیں ملتا، اسے بھوکی ہے، اسے چارہ پورا دینا چاہیے۔ ایسے بڑے لوگ ہوئے، مطب میں اندر داخل ہوتا، چہرے سے بیماری کی تشخیص ہوتی تھی۔ تو وہاں اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا تو اسے نیم کے پتے کھلائے جاتے تھے اور اسے بڑے میٹھے لگتے تھے۔ حالانکہ ان نیم کے پتوں کی کرواہٹ ختم نہیں ہوئی ہوتی، لیکن یہ نشانی ہوتی کہ اسے سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہے اور وہ زہر زبان تک آیا ہوا ہے، اس لیے اسے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور جیسے جیسے وہ زہر اترنا شروع ہوتا ایک وقت آتا کہ نیم کے پتوں کی پوری کڑواہٹ اسے محسوس ہوتی، اب علامت ہوتی کہ زہر اتر گیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہمیں گناہوں کا زہر چڑھا ہوتا ہے تو ہمیں گناہوں کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی، بڑے مزے سے کرتے اور اللہ توبہ کی تریاق نصیب فرما دے اور اس توبہ کی تریاق سے یہ گناہوں کا زہر اتر جائے تو پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی، نیکیوں کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ اگر توبہ کے تریاق صحیح استعمال کر لیا جائے تو پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی، جس سے زہر ختم ہوا گناہوں کا، پھر کڑواہٹ محسوس ہوگی اور پھر نیکیوں کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، پھر اس میں مزہ آئے گا۔ دیکھو نا، نوجوان ہے، رات بھر گناہوں میں گزار دیتا ہے، ہاں، ایک بیلنس ختم ہوا، دوسرا ڈالا، پھر بیلنس ختم ہوا، پھر ڈالا، پھر بیلنس ختم ہوا، پھر پوری رات گزر گئی، ہاں۔ اور اگر ہمیں کہہ دے کہ اس شخص نے ساری رات تہجد میں نماز میں گزار دی، یقین نہیں آئے گا، یہ یقین آ جائے گا اس نے ساری رات گناہوں میں گزار دی، یقین آ جائے گا۔ تو ہمیں صحابہ کی زندگی پہ یقین نہیں آتا، انہیں ہماری زندگی پہ یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ رات اس کی گناہوں میں گزر، اتنی کڑوی چیزیں، اتنی بدبور، اتنی گھن والی، اتنی گندی چیز میں اس کی رات گزر گئی۔ جیسے ہمیں ان کی اس پاکیزہ زندگی پہ یقین نہیں آتا، انہیں ہماری گندگی زندگی پہ یقین نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے ذائقے بدل گئے، مزاج بدل گئے، ہمیں گناہوں میں مزہ آنے لگ گیا اور انہیں نیکیوں میں مزہ آیا کرتا تھا۔
انہیں نیکیوں میں، ان کے لیے رات کھڑے ہو کے اللہ کا کلام پوری رات پڑھنا آسان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھتی ہیں، قرآن تلاوت شروع کرتی ہیں اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ میاں تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں ہی پوری نہیں ہوئی۔ انہیں اس میں مزہ آیا کرتا تھا۔ ہاں، تو جب مزاج بگڑتا ہے تو گناہوں میں مزہ آتا ہے، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کا تریاق صحیح، اگر توبہ کا تریاق صحیح استعمال کر لیا جائے تو یہ گناہوں کا زہر اتر جائے گا، پھر گناہ کی کرواہٹ محسوس ہوگی، اور گناہ کی اپنی کرواہٹ ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کا ایمان ایسا بڑھیا ہے کہ انہیں گناہوں سے گھن آتی ہے، گھن، جیسے آدمی بدبودار چیز کے پاس سے گزرتا ہے تو رکتا نہیں ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھ دیتا ہے، کپڑا ہو تو وہ رکھ کے گزر جاتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایسا بڑھیا ایمان ہے کہ گناہوں سے گھن آنے لگی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب ایمان صحت مند ہوتا ہے پھر گناہوں کی مجلسوں سے اور گناہوں کی جگہوں سے اور گناہوں کی فضاؤں اور ماحول سے آدمی کو گھن آتی ہے، گھن۔ اور اب تو آدمی گندے ماحول میں رہتا ہے، کہتا ہے یار مجھے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے تو کچھ ہوتا نہیں، میں تو باتیں بھی کرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں، گپ شپ بھی لگاتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس بیچارے کو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے سب کچھ نکل چکا ہے، سب کچھ نکل چکا ہے۔ ہاں، اسے اتنی گناہوں سے مناسبت ہو گئی، بے حیائی سے اتنی مناسبت ہو گئی، غیر محرموں سے اتنی مناسبت ہو گئی کہ نہ اندر مردانیت کا وہ چیز رہا اور نہ اندر ایمان کی حرارت رہی۔ کہتا ہے مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، میں تو گپ شپ بھی لگاتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو یار تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو ایسے گناہوں سے مناسبت ہو گئی، اور ایسے گناہوں کی گندگیوں سے جیسے کہیں کہ مناسبت پیدا ہو گئی کہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ ایمان کی جب سطح ہوتی ہے تو فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں سے گھن محسوس ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے کچھ آثار اور بتائے اور فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحب الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی چیز، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسے سب سے زیادہ ہو، دل پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھائی ہوئی ہو، اور اس محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ اسی محبت کی نسبت سے کسی سے محبت کرے، کہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے اسی محبت کی وجہ سے جو اس کے دل میں چھائی ہوئی ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے، ہاں، دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے، جو ان سے محبت کرے گا یہ صرف انہی سے محبت کرے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل پہ ایسی چھا جائے کہ جس سے بھی محبت ہو اسی کی نسبت سے ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ ایمان کے بعد کفر میں پلٹ جانا ایسی نفرت کی چیز ہو، اس سے ایسی اذیت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے اذیت ہوتی ہے۔ خواب میں آ جائے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ایک دم اٹھ جائے گا، نہیں جائے گا خوف کھا کر۔ ایسی اگر کبھی خیال بھی آ جائے
کہ میں ان ماحولوں میں جاؤں گا، اس ماحول میں جاؤں گا، کفر کی زندگی اختیار کروں گا تو ایک دم دل میں اذیت ہو، تکلیف ہو، جیسے آگ کے گڑھے میں جانے والے بچے کو ماں دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، اور آگ کے گڑھے کی طرف جانے والی بیٹی کو ماں دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، باپ دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہے، ایمان کی ایسی عظمت ہو کہ اولاد کو اس کفر کے گڑھے میں جاتے دیکھتے ہوئے بے چین اور تڑپ جائے، اتنی تکلیف ہو، اتنی بے چینی ہو جتنی وہ آگ کی طرف جاتا دیکھ کر اولاد کی بے چینی ہوتی، جیسے ایسے ایمان کی عظمت نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اسے بھی ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، یہ صحت مند ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ ہاں آسان ہے میرے عزیزو، بہت آسان، بہت اچھا موسم ہے توبہ کا تریاق استعمال کرنے کا، بہت اچھا موسم ہے توبہ کا تریاق استعمال کرنے کا، اسے خوب مضبوطی سے استعمال کریں، توبہ کر لیں اللہ سے، پھر دیکھیے سارا زہر اترے گا اور ایمان کا چراغ جلنے لگ جائے گا، ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ ایک زوردار توبہ ہو، اللہ کسی گناہ کو اب نہیں کر، سارے تعلقات تیری خاطر قربان، ساری دوستیاں تیرے خاطر قربان، اب صرف آپ اور آپ کے رسول کی زندگی، بس سچی توبہ کا اہتمام ہو میرے عزیزو، زندگی بھر کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اعتکاف والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نیچے اپنے خیمے سنبھال لیں، سامان سنبھال لیں، بسترے سنبھال لیں، چیزیں سنبھال لیں، اور اب انشاءاللہ آپ فجر کے بعد اپنے بسترے اور خیمے لگائیں، رات جاگنے کی ہے ماشاءاللہ، مغرب میں بھی نمازی نیچے آ سکتے ہیں، عشاء میں بھی ماشاءاللہ، اور رات کو ماشاءاللہ جاگنے کی رات ہے، ایسے سمیٹیں تاکہ صبح پھر انشاءاللہ اشراق کے بعد کھولنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ہاں ایسا سمیٹ کے ہر چیز رکھ دیں، صفوں کا اہتمام ہو جائے، اس لیے کہ باہر جگہ کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ماشاءاللہ نیچے 1000 کا مجمع آ جاتا ہے، تو خوب سمیٹ کے رکھیں تاکہ آنے والے نمازیوں کا خوب اکرام ہو جائے، ہاں آنے والے نمازیوں کا خوب اکرام ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اپنی ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمیٹ کر ایسے رکھیں کہ انشاءاللہ اب اشراق کے بعد کل کھولیں گے انشاءاللہ، اور ہر چیزیں پردے بھی اوپر کر کے اور صفیں سیدھی ہو جائیں، اس کا بھائی اہتمام فرما لے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، سلام علی المرسلین والحمد للہ، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔